اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطعامات، حدیث نمبر 5451، اردو ترجمہ۔ لہسن اور دوسری بدبودار ترکاریوں کا بیان، جیسے پیاز، مولی وغیرہ۔ اس بارے میں حضرت ابن عمر نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت نقل کی ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کے بارے میں کچھ کہتے نہیں سنا، البتہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ حدیث نمبر 5452، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو صفوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عطا نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ حدیث نمبر 5453، اردو ترجمہ۔ کباس کا بیان، اور وہ پیلو کے درخت کا پھل ہے۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مرل زہران پر تھے۔ ہم پیلو توڑ رہے تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت جابر تعالیٰ نے عرض کیا، آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حدیث نمبر 5454، اردو ترجمہ۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیان۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے بشیر بن یسار سے، ان سے سوید بن نعمان نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی کلی کی۔ حدیث نمبر 5455، اردو ترجمہ۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا، ہم سے سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے، یحییٰ نے کہا کہ یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی دوری پر ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا، اور سفیان نے کہا، گویا کہ تم یہ حدیث یحییٰ سے سن رہے ہو۔ حدیث نمبر 5456، اردو ترجمہ۔ رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاٹنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمرو بن
دینار نے، ان سے عطا نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پوچھے۔ حدیث نمبر 5457 اردو ترجمہ رومال کا بیان۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن فلیج نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حارث نے جابر طرف سے ایسی چیز کے کھانے کے بعد جو آگ پر رکھی ہو وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا بہت کم میسر آتا تھا، اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوائے ہماری ہتھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5458 اردو ترجمہ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن سبی نے بیان کیا، ان سے سور نے، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ حدیث نمبر 5459 اردو ترجمہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے سور بن یزید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ الذی کفانا و اروانا غیر مغفی ولا مغفور، وقال مرۃ الحمدللہ ربنا غیر مغفی ولا معد ولا مستغنا ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے ورنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں، اور ایک مرتبہ فرمایا تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور اے ہمارے رب اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے نیازی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ حدیث نمبر 5460 اردو ترجمہ خادم کو بھی ساتھ کھانا کھلانا مناسب ہے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد نے، وہ زیاد کے صاحبزادے ہیں، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے پانے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ حدیث نمبر 5461 اردو ترجمہ شکر گزار کھانے والا ثواب میں صابر روزے دار کی طرح ہے۔ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے: کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہو اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کہے کہ یہ بھی میرے ساتھ آ گیا ہے۔
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم کسی کے ایسے مسلمان کے گھر جاؤ جو اپنے دین و مال میں غلط کاموں سے بدنام نہ ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی پیو۔ ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے آمش نے، ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے فاقے کا اندازہ لگا لیا، چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کہا، میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو شعیب، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 5462، اردو ترجمہ۔ شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لیے جلدی نہ کرے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے اور لیث نے بیان کیا، کہا انہوں نے مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، نہ تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی، اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5463، اردو ترجمہ۔ ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اور ایوب سے روایت ہے کہ ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق۔ حدیث نمبر 5464، اردو ترجمہ۔ اور ایوب سے روایت ہے کہ ان سے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرات سن رہے تھے۔ حدیث نمبر 5465، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ وہیب اور یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے حشام نے کہ جب رات کا کھانا رکھا جا چکے۔ حدیث نمبر 5466، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو دعوت والے کے گھر سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پردے کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے اس بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تک دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے جا چکے ہوں گے، اس لیے آپ واپس تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، لیکن وہ لوگ اب بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ واپس آ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔
آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکایا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامات کی حدیث نمبر 5451 سے 5466 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔